الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ کا کروڑہا شکر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، نظر رحمت ہے، نگاہ لطافت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے پیارا دین اسلام عطا فرمایا، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اب ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اس میں ہر وقت اضافے کی فکر کرتے رہنا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا کہ تم مسلمان ہو، یعنی آخری سانس تک، زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اس ایمان کی فکر کرنی ہے اور بغیر اسلام کے ہمیں نہیں مرنا۔ یعنی اس میں یہ حکم بھی فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کی کوشش کرو، باقی سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے۔ تو آج ابتدائی خطبہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں مختلف سورتوں کی چند آیات کی تلاوت کروں گا کہ اس میں اللہ نے ایمان کے زیادہ کرنے کا ذکر کیسے فرمایا۔ تو سب سے پہلے سورت آل عمران ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک کثیر لشکر ترتیب دے دیا ہے، ایک لشکر جمع کر دیا ہے، فَاخْشَوْهُمْ، تو پس ان سے ڈرو، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، ایمان اور تازہ ہو گیا، اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یعنی جب لشکر کفار کی اطلاع ملی مجاہدین اسلام کو، تو کہا گیا کہ اب اس لشکر سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ یہ سن کر ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو گیا، ایمان اور بڑھ گیا، یعنی ان کے اندر جذبہ جہاد، جذبہ شوق شہادت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور اگر
فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 میں یہی ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کی ذات اقدس پر ہی توکل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں، منافقوں کا پوچھنا اصل میں مذاق کرنا ہوتا ہے، وہ منافق استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے وہ پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم سے کس کا ایمان زیادہ کیا، یعنی وہ تنزیہ یہ بات کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان منافقین کے اس تنزیہ سوال کا جواب بھی فرمان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تم تو تنزیہ پوچھ رہے ہو کہ کس کس کا ایمان تازہ ہوا، تو اللہ کہتے ہیں پھر میرے بندوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے تذکرے ہوتے ہیں تو ان کے اندر شوق خلد پیدا ہوتا ہے، جب جہنم کے عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے اندر جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پناہ کی دعا کرتے ہیں۔ تو جنت کی طلب کرنا، گناہوں سے ڈرتے رہنا، یہ مومنین کا شعار ہے، یہ مومنین کا طریقہ ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک ذرا اپنے حال پر غور کریں کہ ہم دنیا میں پتہ نہیں اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے ہم نے اپنے لیے جنت بھی مانگی، ہم بیٹھ کر اپنے اچھے انجام کی بھی دعا کرتے ہیں، کیا ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ؟ میں رسمی جملوں کی بات نہیں کر رہا، رٹی رٹائی دعاؤں کی بات نہیں کر رہا کہ علماء اکرام نے نماز کے بعد دعا کر دی اور سننے والے نے بھی رسمی طور پر آمین کہہ دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ ایسی ٹوٹی پھوٹی دعائیں بھی قبول فرمائے، لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاش کبھی ہم دل سے بھی پروردگار کو پکاریں، کاش کبھی ہم دل سے بھی جنت کی طلب کریں، کبھی دل سے ہم دوزخ سے پناہ مانگیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ کفار اور منافقین تو پوچھتے ہیں کہ ایمان تازہ ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں، یعنی تم لوگوں کا تو نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، ان کا ایمان ضرور تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اس کے بعد سورۃ الکہف میں آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ فرمایا کہ ہم ان کے حالات آپ سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت بخشی، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اصحاب کہف کا بات ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13۔ اس میں بھی فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ہمیں اس میں اضافے کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس میں اضافے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں
متعدد آیات کی اسی لیے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پر ایمان کے زیادہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ آگے سورت مریم میں آیت نمبر 76 میں فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دے۔ آپ تقوی اختیار کرنا شروع کریں، آپ کے تقوی میں اضافہ ہوگا۔ آپ علم حاصل کرنا شروع کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کے وجود میں سنتوں کے اظہار میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی طلب کریں اور اس کو جمع کرنا شروع کر دیں، اکٹھا کرنا شروع کر دیں، کیسے ممکن ہے وہ اکٹھا نہ ہو؟ پہلے بہت سارے لوگوں میں مختلف قسم کے مشغلے ہوا کرتے، کسی کو سکے جمع کرنے کا شوق تھا، اس نے پتہ نہیں کس کس زمانے کے کس کس ملک کے کتنے کتنے سکے جمع کیے، میں نے خود ایک بندے کے پاس دیکھا۔ کسی کو یہ پوسٹ آفس کی جو ٹکٹیں تھیں وہ جمع کرنے کا شوق تھا، اس کے پاس پتہ نہیں کس کس دور کی کس کس حکومت کے جو ہے نا تصویروں والی وہ ٹکٹیں موجود تھیں۔ کسی کو پودوں کا شوق ہے، وہ پودوں کی نرسریاں لگا کے بیٹھے۔ اب دنیا کے ان باتوں سے اس کو سیکھیں۔ ہم جس چیز کے اضافے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم ایمان پر استقامت رکھیں گے، ایمان میں اضافے کی دعا کریں گے، اس کی کوشش کریں گے تو ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈرے ہوئے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو تقوی بڑھے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الاحزاب کے اندر، اور یہ آیت نمبر 22 ہے، فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ فرمایا اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی تو کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت یعنی تسلیم کرنا اور زیادہ ہو۔ اچھا، اب یہ میں نے ایک اور آیت تلاوت کی ایمان میں اضافے کے لیے۔ آپ دیکھیں آج کیا ہماری ایمانی حالت ایسی ہے کہ ہمارے سامنے کفار کا لشکر آ جائے اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہو تو وہ دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھ جائے، جذبہ شوق شہادت بڑھ جائے۔ آج مسلمان کیوں ڈرتا ہے؟ سوال یہ ہے آج کا مسلمان کیوں کفار سے خوف زدہ ہے؟ ایک غالب کا بڑا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، کیا اس نے انسانیت کو پتہ کی بات جو ہے وہ بتائی بڑے سادہ سے لفظوں میں۔ غالب کہتا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب۔ عزازیل نے جو کہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، اس نے آدم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی، تعظیم نہیں کی تو ذلیل و رسوا ہو گیا، اور قیامت تک لعین اور مردود رہے گا، لعنتوں کا طوق اس کے گلے میں رہے گا۔ آج ہزاروں ابن آدم پس رہے ہیں دنیا میں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو وہ اصل میں انسانوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بات غالب نے کہی کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند۔ اللہ تو پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی فرشتہ بھی آدم علیہ السلام کی تحقیر کرے، آج ابن آدم سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وجہ کیا؟ یہ انسان کے سوچنے کی بات۔ ناز اٹھائے جاتے ہیں ناز والوں کے، لاڈ اٹھائے جاتے ہیں لاڈ والوں کے۔ جب ہم بھی ایمان پر استقامت رکھیں گے، جب ہم بھی اپنے ایمان کی قدر کریں گے، جب ہم بھی اپنے پروردگار کو راضی کرنے نکلیں گے تو وہ کیوں ہم سے محبت نہیں کرے گا؟ وہ کیوں ہمیں فاتح نہیں بنائے گا؟ وہ کیوں ہمیں غالب نہیں کرے گا؟ وہ کیوں ہمیں حاکم نہیں بنائے گا؟ آج جو ہم مغلوب ہیں تو اپنی ہی گستاخیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ آج اگر ہم محکوم ہیں
تو اپنی ہی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہیں، قرآن سے دور ہو کر ہیں، ایمان سے جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے، ضعف الایمانی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے جو ایمان والے لوگ ہیں میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہوں، میں ان کو کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت اور زیادہ بخشتا ہے اور زیادہ پرہیزگاری دیتا ہے۔ آپ اللہ سے تقوی مانگ کر تو دیکھیے، آپ کبھی اس تقوی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیے۔ آج ہمیں سبب پیارے لگتے ہیں جن اسباب سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر ایک کو اپنی دکان پیاری ہے، ہر ایک کو اپنا کاروبار پیارا ہے، ہر ایک کو اپنی نوکری پیاری ہے، ہونی بھی چاہیے، قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ وسیلے بنائے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ہم مسبب الاسباب سے کیوں نہ محبت کریں جو یہ سارے اسباب بناتا ہے۔ ہمیں وہ ڈاکٹر تو بہت اچھا لگتا ہے جس کی دوائی سے ہمیں آرام آ جائے، ہم اپنے پروردگار کا شکر بھی تو ادا کریں کہ شفا دینے والا تو وہ ہے، دوائی تو وسیلہ ہے، ڈاکٹر تو وسیلہ ہے، ایک سے نہیں تو دوسرے سے آرام آ جائے گا، دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے آرام آ جائے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹروں سے ہی آرام آتا ہوتا تو پھر ڈاکٹر تو نہ مرتے۔ کل ابھی ایک جگہ پہ میں افسوس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تعزیت کے لیے گیا، وہاں کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو ایک شخص جو باہر کے ملک سے تشریف لائے تھے تو وہ کچھ وہاں کے فضائل اپنی زبان میں بیان کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے جی یہاں گندگی بہت ہے، وہاں صفائی بہت ہے، یہاں ایک شہر میں ایک پارک ہے، ادھر ہر محلے کا ہر گلی کا ایک پارک موجود ہے، یہاں پارکوں میں ٹکٹ لگی ہے، پیسے دے کے جانا پڑتا ہے، وہاں بالکل مفت ہیں، لوگ سیر کرتے ہیں، ان کی صحت بڑی ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کی ساری گفتگو، میں مختصر کر رہا ہوں، میں نے ان کی ساری گفتگو سننے کے بعد میں نے صرف ان سے اتنا پوچھا کہ قبلہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا وہاں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ آپ کس اچھی صحت کی بات کرتے جی وہاں لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، وہاں لوگوں کو یہ ہائپر ٹینشن نہیں ہے، ہیپاٹائٹس نہیں ہے، یا شوگر نہیں ہے، ٹینشنیں نہیں ہیں، بھائی ہوتی ہوں گی، لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں، کیا اسرائیل علیہ السلام ادھر نہیں آتے؟ کیا وہ صفائی ان کو موت سے بچا لیتی ہے؟ کیا ان کا مال و دولت کوئی موت کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ میری بات سمجھ گئے، وہاں بیٹھنے والے لوگ بھی میری بات سمجھ گئے کہ بات تو یہ ہے کہ موت نے تو ہر جگہ پر آنا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ پر آپ چھپ کے بیٹھ جاؤ اور آپ کو موت نہ آئے۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو اس ڈر میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ آپ کو میں یہ دعوے سے آج ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہاں بیٹھ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہوئے اس مبارک گھڑیوں میں مبارک جگہ پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، دنیا کا ڈر آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو جائے۔ آپ اللہ کا خوف دل میں ڈالنا شروع کر دیں، وہ خوف جو محبت میں ملا ہوا ہو، ایسا خوف کہ جس میں محبت کا تاثر ہو۔ مثلا اللہ سے سب سے بہترین خوف جو آج تک مجھ ناقص اور کم علم انسان کو آج تک ملا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا خوف کہ بس میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ یقین کیجئے یہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہ میرے اللہ کا ہم پر بڑا ہی کرم،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی رحمت. یہ جہنم کافروں کے لیے ہے، صرف ہے بندے تو ڈر جا. یہ اکثر کبھی آج کل تو میں عرصہ ہوا کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، تو ایک اشتہار، ایک کولڈ ڈرنک کا اشتہار چلا کرتا تھا، وہ مجھے یاد ہے کہ جو ڈر کے آگے جیت ہے. وہ کسی کو پہاڑ سے وہ کولڈ ڈرنک بوتل پی کے پہاڑ سے چھلانگ لگواتے تھے، وہ اڑتا جاتا تھا اور جناب وہ کچھ نہیں ہو رہا اس کو. یہ سب چیزیں جو فلمی اور جھوٹ جو دکھایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ ڈر کے آگے جیت. اور ایک جملہ ہم سنتے جو ڈر گیا وہ مر گیا. میں کہتا ہوں جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جو نہ ڈرا وہ مر گیا. اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو، وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی جہنم کے خوف کو بھی چھوڑو، وہ نئی جہنم میں ڈالے گا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے؟ بس اس کی محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے ناراض ہونے کا ڈر ہو، کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے وہ ناراض نہ ہو جائے. پھر آگے ایمان میں اضافے کے حوالے سے آگے فرمایا سورت الفتح میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. فرمایا اور وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی، سکینہ نازل فرمایا، سکون عطا فرمایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. کسی جگہ پر بیٹھ کر گپے ہانکنے سے نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے سے نہیں ہے، اپنی پسند کی کھیل کھیلنے سے نہیں ہے. اگر اللہ کا سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر اٹھو ذرا تہجد کے وقت، اٹھو ذرا اس ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر، اٹھو ذرا ہر قسم کے دکھاوے سے، ریاکاری سے پاک ہو کر، اٹھو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحر کو بڑے پوشیدہ طریقے سے دنیا پہ نازل کر دیا، تو آدھی سے زیادہ مخلوق اٹھتی ہوں اس وقت جب سورج نکلا. اٹھیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور میں روئیں، اس سے ڈریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، والہانہ دیوانے پن کی طرح ذرا اس سے باتیں تو کریں، ذرا اس سے گفتگو تو کریں. پھر آپ دیکھیں ذرا کیسے آپ کے دل دماغ سے یہ دنیا کے بوجھ اترتے، کیسے وہ آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے. اللہ کی ذات تو اپنے بندے سے پیار ہی بڑا کرے. تو فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سکون اترے گا. اللہ ہی ہے جو اپنے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرماتا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو جائے. اور فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ بڑا ہی علم والا اور بڑا ہی حکمت والا. اس کے بعد سورت فتح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا سورت مدثر میں 31 نمبر اس کی آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. فرمایا کہ اور ہم نے دوزخ کے فرشتے بنائے، اصحاب النار، دوزخ کے فرشتے بنائے، اور ان کا نام ہے مالک. دوزخ کے فرشتوں کا نام ہے مالک، جنت کے فرشتوں کا نام ہے رضوان. دوزخ کے دروغے بنائے، دروغے فرشتے بنائے،
اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ تازہ۔ کافر کے سامنے کہیں جی فرشتے ہیں دوزخ کے جو گھسیٹ کے لے جائیں گے، تو وہ مختلف قسم کی بحثوں میں الجھیں گے۔ فرشتے کیسے ہوں گے، فرشتے کتنے ہوں گے، کہاں کہاں کھڑے ہوں گے، کیسے کیسے گھسیٹیں گے، اور مومن کون ہوگا؟ مومن کا فوری طور پر دھیان صرف اس جہنم کی طرف جائے گا اور اس سے پناہ مانگے گا۔ یہ اس لیے اللہ نے تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا کہنا مقصود، یعنی وہ الجھ جائیں بحث و مباحثے۔ آپ نے دیکھے نا سورۃ بقرہ میں گائے والا واقعہ، گائے کیسی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، دکھنے میں کیسی لگے، تو اتنے سوالات الجھتے چلے گئے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ جب ان تک کوئی خبر پہنچ جائے بس وہ اس سے اسی طرح سے اس پر یقین لے آئیں، اس پر ایمان لے آئیں، زیادہ سوال و جواب مت کریں، کیونکہ سوال و جواب سوال جو ہوتے ہیں وہ شک پیدا کرتے ہیں۔ اس سے نکل کر جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر منوان جو ہے وہ تسلیم کر لیں، اس پر رضا کا اظہار کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں۔ تو یہ میں نے سورۃ الفتح، سورۃ الکہف سے، سورۃ المریم سے، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ مدثر سے، سورۃ توبہ، سورۃ آل عمران، سورۃ احزاب، سورۃ انفال، تو میں نے یہ متعدد آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ نے ایمان کے اضافے کی باتیں کی کہ میں ایمان والوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ آج کی اس نشست کا، اس خطبے کا جو اصل حاصل ہے، جو گفتگو کا ماحصل ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم سارا دن میں اپنے ایمان کو بڑھانے والے کچھ کام کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں پورا ایک چیپٹر ہے ایمان کے بیان میں، اور وہ ابتدائی چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے۔ اب میں کچھ حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 9 میں آتا ہے الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں، 60 سے بھی 60 شعبۃ، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں حیا نہیں نا پھر وہ جو مرضی چاہے کرے۔ آج پہلا سوال، کیا ہمارے اندر حیا ہے؟ ہماری گفتگو میں حیا ہے؟ ہمارے لباس میں حیا ہے؟ کیا ہماری نگاہوں میں حیا ہے؟ کیا ہم آتے جاتے راستے میں حیا کی پاسداری کرتے؟ کیا ہم روزمرہ کی گفتگو میں حیا کی پاسداری کرتے؟ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا جو ہے وہ مومنین کا خاصہ ہے۔ اور آپ کو ایک آج اصول بھی بتا دوں، میرے ذہن میں آ گیا، اگر کسی لفظ کی صحیح طرح سے قدر سمجھ میں نہ آئے، اگر کسی لفظ کی قدر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا متضاد دیکھ لیا جائے۔ اگر حیا آپ کے سامنے صحیح طرح سے میں واضح نہیں نہ کر سکا، یا آپ کے ذہن میں حیا کے لفظ کے معنی صحیح نہیں آ رہے، تو اس کا الٹ دیکھیں ذرا، اسے بے حیا کہتے ہیں، پھر آپ کو حیا سمجھ میں آئے۔ اگر دن کے اجالے کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کی قدر کیا، تو پھر رات کے اندھیروں کو دیکھ لیا کیجیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر اے بندہ خدا تجھے رحمت کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ذرا رحمت کا الٹ دیکھ۔ رحمت کا الٹ ہے زحمت، تکلیف، مشکل، یعنی اگر رحمت نہ ہو تو پھر زحمت ہو، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کے لیے کیسی رحمت ہے کہ ساری زحمتیں رخصت ہو گئی، ساری زحمتیں جاتی رہی۔
تو فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک خاص ایمان کی ایک شاخ ہے، اپنے اندر حیا پیدا کیجیے۔ پھر سورہ بخاری شریف میں جو ہے وہ متواتر حدیث نمبر 10 اور حدیث نمبر 11 میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں ہر ایک کی بہت زیادہ تشریح کروں، جو بات آسان ہوگی کہہ کے جلدی گزر جاؤں گا، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، اس پر غور آپ ضرور کیجیے گا۔ کیا ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ؟ ہاتھ سے سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں کہ کسی کے ساتھ مار کٹائی تو نہیں، ہم نے مارا تو نہیں کسی کو، اور زبان سے دو کام بڑے ذہن میں رکھ لیں۔ کیا ہم اس زبان سے کسی کے بارے میں جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کیا ہم کسی پر بہتان ترازی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس زبان سے کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے، اس کو تکلیف ہو؟ یہ سوچ لیجئے کہ اگر ہماری کوئی غیبت کرے، ہمارے بارے میں کوئی چغلی کرے، تو کیا ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے بارے میں کوئی غلط قسم کے الفاظ اگر وہ غائبانہ کہیں ادا کر رہا ہے اور ہمیں پتہ چلے تو ہمیں دکھ ہو؟ اسی طرح دوسروں کو بھی دکھ ہو۔ تو خدا را اس طرح کی غیبت سے، چغلی سے اور جھوٹ سے اپنی زبانوں کو بچائیے۔ اور پھر آگے فرمایا بخاری شریف کی حدیث نمبر 12 میں، اور پھر یہی مضمون تھوڑے سے اضافے کے ساتھ حدیث نمبر 28 میں بھی آیا بخاری شریف میں، کہ پوچھا گیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک، کھانا کھلاؤ، یعنی وہ شخص جو کھانا کھلائے، اور دوسرا سلام کرے اس کو جس کو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا۔ آج ہم کیوں نہ اپنے معاشرے میں ارد گرد آتے جاتے اپنے گھروں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عام کریں، آتے جاتے ہم سلام لیں۔ اب دوست اب آپ فون کرتے ہیں، فون کا ہیلو، مجھے نہیں پتا انگریز دانوں نے یہ کیا بنایا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہیل کا مطلب ہوتا ہے دوزخ۔ غصے میں کسی کو گو ٹو ہیل، جہنم میں جاؤ، یہ ہیل سے لفظ ہیلو نکلا۔ ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام تو ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے۔ وہ میرا ایک شعر ہے کہ تعلیم تو کہتی ہے کہ قبروں کو کرو سلام، اور ہم ہے کہ ہوتے ہیں زندوں سے گریزن، ہم زندوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ شریعت تو کہتی ہے قبر پہ بھی جاؤ تو کو السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں پر بھی سلامتی، قبر والوں پر بھی سلامتی بھیجنے کا حکم ہے۔ ادھر ہم زندہ بندے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، سلام نہیں لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ضروری نہیں کہ تم جانتے ہو تو سلام دو، ہاں بس اتنا پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ اور ہماری بستی میں الحمدللہ، ہمارے ملک میں اکثریت مسلمانوں کی، جو بدعقیدہ، جو کافر ہماری بستیوں میں کہیں رہتے غیر مسلم، ان کا ہمیں علم ہے۔ مسلمانوں کو سلام عام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ وہ بھی آگے سے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ تو فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ایک کھانا کھلایا کرو اور دوسرا سلام کیا کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے، تمہارا کام ہے تم اس پر سلامتی بھیجو، وہ تمہاری طرف سلامتی بھیجے۔ دیکھیں کیسے نیکیوں کا تبادلہ ہوا، کیسے نیکیاں مل رہی۔ پھر بخاری شریف کی جو ایمان کو میں آپ کو بڑھانے والی آج میں حدیث سنا، یہ وہ روزمرہ کے کام جس سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 14 اور 15، اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو ہم یہ بھی غور کر کے دیکھیں، آج یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم اس طرح محبت کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زبانی کلامی محبت تو نہیں کہ دعوے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم دعویٰ زبان سے کر رہے ہیں لیکن بے عمل ہیں تو پھر وہ دعویٰ کیا فائدہ؟ اگر تو ہم بڑی فکر کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنے مسجد میں آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
تو پھر تو سمجھ میں آتی بات کہ ہم اس محبت کے دعوے میں بھی سچے. یہ نعرے سنتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور سارے بغیر جھجک کے کہیں گے غلامی رسول میں نماز، غلامی رسول میں داڑھی شریف، غلامی رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنت جیسا لباس. مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں کس طرح سچے. تھوڑا سا اپنے حال پہ ہمیں غور کرنا، ہم کسی کو کیا کہیں. تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی اولاد سے، ماں باپ سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یقین کیجئے یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 دیکھیے ذرا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آواز ذرا سی اونچی بھی ہو گئی، جیسے تم آپس میں بول لیتے ہو، سارے اعمال غارت، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا سارا بینک بیلنس جاتا رہا. تم نے کہا میں نے بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، میں نے تو بڑی جو ہے نا وہ صدقات اور خیرات کی ہوئی ہے، میں نے تو بڑے زکاتیں دی ہوئی ہیں. وہ سارے کا سارا نامہ اعمال حبطت اعمالہم، اعمال حبط ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے. جائیدادیں ہی ضبط ہو گئی، ساری پیچھے کا رہ جاتا. ہمیں جائیدادوں کے ضبط کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اعمال کے ضبط کا نہیں پتہ چلتا. کہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا سی بھی گستاخی کا احتمال بھی نہ ہو جائے. گستاخی تو بہت بڑی بات ہے. تو خدا را اس محبت میں سچے ہو جائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں، اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ. پھر بخاری شریف کی حدیث نمبر 16 میں اور 21 میں، حدیث نمبر 16 اور 21 میں بھی یہ فرمایا کہ 3 خصلتیں جس کے اندر پیدا ہو گئی نا، اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو پا لی. اب وہ 3 عادتیں ہم نے دیکھنا ہے. ہم میں سے کون کون سی ہے جو تینوں ہیں تو بڑی بہت اچھی بات ہے، اس کو مبارکباد. کوئی شمولیت میں خود نہیں ہے تو ہمیں اس پر غور کریں. نمبر 1، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. نمبر 2، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. بڑی محبتیں ہیں ارد گرد معاشرے میں، رشتہ داری سے محبتیں ہیں، دوستی سے محبتیں ہیں، اکٹھا کاروبار ہے، شراکت داری سے محبتیں. کبھی خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے محبت کر کے دیکھیں. اور آپ یقین کریں، میں نے ایک حدیث پڑھی، مجھے اس کا ابھی ریفرنس نہیں یاد، مجھے ابھی یاد آئی کہ حشر میں کچھ لوگ آئیں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. میں بڑی مختصر کر رہا ہوں. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں. وہ صدیق ہے؟ نہیں. شہداء ہیں؟ نہیں. صالحین ہیں؟ نہیں. کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد ہیں جو ایک دوسرے سے صرف دین کی خاطر محبت رکھتے ہیں. 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار چہرے لیے ہوئے حشر میں وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے دین کے لیے محبت کرتے ہیں. آج اپنے تعلقات دین کے لیے بنے. میں آپ کو بتاؤں، میں بڑے سارے شہروں میں رہا، جاب کے سلسلے میں بڑی جگہوں پہ رہے، بڑے لوگوں سے، دوستوں سے تعلقات بنے. آپ یقین کریں ہر تعلق وقتی لگا، مفاد پرستی والا لگا. جو تعلق میرے مسجد میں بنے، جو نمازیوں کے ساتھ نماز کے دوران بنے، آپ یقین کیجئے کئی سالوں سے ہیں اور وہ اتنے پائیدار ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. بڑے زبردست اور اچھے تعلق بنے جو صرف دین کی خاطر. کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، صرف مجھے اس سے اس لیے پیار ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا، اور اس کو مجھ سے اس لیے پیار ہے کہ میں بھی دین کی تھوڑی سی خدمت کر دوں. اور اس وجہ سے جو محبت ہے وہ لازوال محبت ہے، آپ یقین کیجیے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی برا سمجھیں جیسے کوئی آگ میں پھینکنے سے نفرت کرتا ہو. یعنی کفر پہ واپس نہیں لوٹنا. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بعد از ایمان، کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا، زمانہ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ کفر کے بعد اسلام میں ہے. فرمایا پلٹ کے نہیں جانا، اور وہ پلٹنے سے ایسے ہی نفرت کرتا ہو جیسے انسان آگ میں جانے سے نفرت کرتا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت. نمبر 2، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مخلوق سے محبت. اور نمبر 3 کہ کفر پر واپس جانے سے نفرت کرتا ہو. فرمایا اس نے ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے لطف کو پا لی. سبحان اللہ.
پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی معاشرتی برائی گالی دینا، اور یہ گالی اب فیشن بن گیا، اب یہ رسم بن گئی ہے۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو اس کو نہیں پتا تھا میں پیچھے سے گزر رہا ہوں، اس نے گالی دے کے بلایا تو میں نے جس کو بلایا تھا اس کو بلا لیا۔ اب وہ تو شرمندہ ہو کے سائڈ پہ، میں نے کہا آپ کو پتا اس نے کیا کہا؟ اس کا مطلب پتا ہے؟ سر وہ اصل میں میرا بیسٹ فرینڈ ہے سر، دوست ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا دوستی کا یہی گالی لڑائی جھگڑے میں آپ دیں تو آپ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک چلے جاتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو تو لامحالہ پھر تم نے اس کے لیے تو دروازہ کھول دیا کہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تم اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنو گے، تم ہی تو دے رہے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو غصے میں آ کر برا بلا کہہ دیا، گالی دے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی 31 نمبر حدیث، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی؟ فرمایا کہ آپ میں ابھی تک جاہلیت کے اثرات باقی، اور آگے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کسی نے مسلمان کو گالی دی تو وہ فاسق ہو گیا۔ بخاری شریف کی 48 نمبر حدیث، جس کسی نے گالی دی کسی مسلمان کو فاسق ہو گیا۔ آج ہم فی البدی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اکثر ایسے ہوتا ہے، ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک بندے نے 2 4 5 7 باتوں میں گالیاں نکالی، میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی گالیاں نکالو، کہتا میں نے کب نکالی؟ کہتا حضور میں کدوں کٹی گا؟ میں کہا یہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اب شعور نہیں رہا، ہم فی البدی رسمی طور پہ غیر ارادی طور پہ گالی دے دیتے، تو وہ گالی جو ہے یہ فاسق کا کام ہے۔ فرمایا کہ یہ گالی یہ مت دیا کرو۔ پھر آگے جو ہے وہ 4 آتے میں آخر پہ بیان کرنے لگا، یہ ایمان کو جن چیزوں سے خطرہ ہے وہ 4 خصلتیں اپنے آپ سے دور کیجئے، کیونکہ جس کے اندر 4 خصلتیں یہ پائی جاتی ہیں۔ پہلے میں نے 3 خصلتوں کا ذکر کیا کہ اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اب سنیے کہ 4 ایسی چیزیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 34 میں کہ جس کے اندر یہ خصلتیں ہیں وہ خالص منافق، خالی منافق نہیں کہا، خالص منافق۔ نمبر 1، جب اسے امانت دی جائے خیانت کرے، جب امانت دی جائے خیانت کرے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، اور چوتھی بات یہ کہ جب گفتگو کرے تو گفتگو میں گالیاں دیا، چاہے وہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ گفتگو اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اسے غصہ ہے وہ گالی دے دے، یعنی غصے میں بھی گالی نہیں جائے، عام حالات میں تو بات کرتے ہوئے نہیں دے۔ خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور گالی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان کو تازہ کر دینے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کی خاطر خدا را محنت کیجیے۔ یہ وقت ہمارے پاس ایک مہلت کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ آج ہم دنیا میں اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، چلانے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس جسم کو سنوارنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اپنی روح کو بھی سنواری۔ اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کریں۔ سکون روپے پیسے سے، دولتوں سے یقین کرے نہیں آتا۔ اگر کبھی موقع ملے تو ان حکمرانوں سے جو اتنے امیر ہیں کہ پتہ نہیں کس کس ملک میں ان کی دولت ہے، پوچھ کے دیکھیں۔ اگر سکون ہو تو آپ کا ہاتھ میرا گرباں میں آ جائے۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اگر تو اسی سفر میں سکون ملتا ہے تو چلیں یہی سفر شروع کرتے ہیں، پوچھ کے دیکھیں۔ اگر حسن میں سکون ہے تو یہ بڑے بڑے خوبصورت چہرے چن کے جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں ان کے گھروں میں کیا مصیبتیں پڑی ہیں، پتہ پھر ان کی کہانیاں کیسی کیسی آتی ہیں، کیا کیا حال ان کے پاس ہو۔ نہ حسن میں سکون، نہ دولت میں سکون، نہ شہرت میں سکون۔ شہرت میں کس چیز کا سکون؟ یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں آ سکتے، پیرے لگے ہیں، ایک ایسی کنجسٹڈ سی زندگی، ایسی ایک پابند قسم کی زندگی۔ جائیں آپ جدھر مرضی پھریں، جس مرضی ریڑھی سے جو مرضی چیز لے کے کھائیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔